بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 4 رمضان بدھ کے دن کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں، تمام حاجتیں اللہ پاک کے حکم سے فوراً پوری ہو جائیں گی۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ میں نے ماہ رمضان کے پہلے بدھ کا شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا پہلا بدھ آئے اور میں سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے پہلے بدھ والے دن سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ کا اتنا کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر اللہ غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آپ کے بگڑے کام سنوار دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ کے تھک چکا ہوں، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر سے بے سکونی اور پریشانی ختم نہیں ہوتی، جو ماں باپ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بچوں کی نوکری کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے اچھے نصیب کے لیے پریشان ہیں، تو ماہ رمضان کے پہلے بدھ کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم، ماہ رمضان کی عظمت کے مطابق اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے؟ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے اور سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو 4 رمضان بدھ کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ میں کسی چیز کا دعوے دار نہیں، لیکن آپ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے جو بھی مانگو گے، صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ فوری بنیاد پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت برسنے لگتی ہے۔ بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جو بھی رب کریم سے مانگتے ہیں، اللہ غیب سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، آسمان سے نوری مخلوق آتی ہے اور آپ کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے کو اب تک جو بندہ لاپرواہی میں گزار چکا، جو ماہ رمضان کے چاند رات کی عبادت نہ کر سکا، جو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کے دعا نہ پڑھ سکا، جو رمضان کی پہلی، دوسری، تیسری سحری اور افطاری میں وظیفہ نہ پڑھ سکا، وہ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ زندگی میں صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے، پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ وظیفہ تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج اگر کوئی میرا بھائی یا بہن بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو 4 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھو۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھو۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو ماہ رمضان کے مہینے میں ہر ناممکن کو ممکن بنانے کا وقت ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ ماہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ خود کھلی عدالت لگائے بیٹھا ہے، رزق کے دروازے کھلے ہیں، رحمت اور برکت ہر لمحہ بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کی 4 تاریخ کو چادر پھیلا کے اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، اللہ الصمد کو پڑھ لیتا ہے اور ایک قرآنی آیت مبارکہ کو یقین کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ کے کئی سالوں کی رکی ہوئی خواہشیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی بگڑی ہوئی مشکلات اور پریشانیوں سے جکڑے ہوئے جتنے بھی کام ہیں، آج 4 رمضان بدھ کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے مکمل ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفہ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، جن کے گھر میں مشکلیں اور پریشانیاں اس قدر ہیں کہ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری پہلے آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے، سارا دن تمام گناہوں سے بچے، تمام برائیوں سے بچے، اس روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔
जन्नत की ठंडी हवाओं से बेहतर है। अल्लाह रोजेदार को इतना पसंद फरमाता है कि इसके मुंह से आने वाली बदबू को भी पसंद करता है। तो क्या वो रोजेदार की हाजत को पूरा नहीं करेगा, रोजेदार की दुआओं को कबूल नहीं करेगा? हम लोग लापरवाही कर सकते हैं, हमारे मांगने में कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत में कभी भी कमी नहीं आती। अल्लाह तो फरमाता है कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ और जो शख्स मेरे सामने हाथ फैलाता है मैं उस बंदे की हर हाजत को पूरी फरमाता हूँ। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, जो शख्स अपने रब से मांगे मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। हम लोग हैं कि मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, और अल्लाह कितना रहमान है कि कभी शब बरात का महीना, कभी शब मराज का महीना, और आज रमजान का महीना है। जो लोग अब तक माह रमजान में अल्लाह को राजी ना कर सके, ये रोजा, नमाज, तरावी हर चीज पढ़ो, लेकिन जो खास अमाल हैं इनको भी लाजमी पढ़ो। ये अल्लाह वालों के खास अमाल हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं। ये खास अमाल उन लोगों के लिए हैं जो थक चुके हैं, हार चुके हैं अपनी तंगदस्ती से, अपनी परेशानियों से। आज एक बार ये वजीफा पढ़ लो। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, माह रमजान की 4 तारीख और पहले बुध के दिन एक बार इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप सुबह सहरी के बाद पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, आप अफ्तारी में पढ़ लें। आपने इस अमल को नहीं छोड़ना और रब करीम से आज इस वजीफे को पढ़ते हुए वो मांगना है जो आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, वो चीज जिसके लिए आप पूरा साल ठोकरें खाते रहे, जिसके लिए आप लोगों की गालियां सुनते रहे, जो काम आपके हाथों से निकल जाता है, जो आपकी अकल कहती है कि ये नामुमकिन काम है। आज खुली आंखों से इसके कमाल देखोगे। सिर्फ नियत करनी है और अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। माह रमजान की 4 तारीख पहले बुध का ये खास वजीफा है। अगर आप ऐसे मुजर्रब और ताकतवर वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपको रोजाना की बुनियाद पर माह रमजान के खास वज़ाइफ मिलते रहेंगे। अमल का तरीका बताने से पहले आज माह रमजान की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। हो सकता है कि आपके लाइक और शेयर करने से ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज माह रमजान के महीने में हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, माह रमजान के महीने में तू हर इंसान के रिस्क को बढ़ा देता है, हर इंसान की मुश्किलों को खत्म फरमा देता है। आज तेरे बंदे बेकारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। आज तेरी शान करीमी का वास्ता, आज जो लोग परेशान हैं इनकी परेशानियां दूर फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो बे औलाद हैं इनको नरीना औलाद अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा दे। जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरी रहमत के मोहताज हैं, आज हमारे गुनाहों को ना देख, तेरी अजमत का वास्ता माह रमजान की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा दे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने माह रमजान के महीने में हमें एक बार फिर तेरी इबादत करने, तुझे राजी करने का मौका अता फरमाया। ऐ मेरे मालिक मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखे, दुआ में आपकी शिरकत हो जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज माह रमजान का चौथा रोजा बुध का दिन है। लापरवाही मत करना, पूरा दिन, पूरी रात जब चाहे ये वजीफा पढ़ सकते हो। बावजू हो के मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اس حاجت کی نیت کرنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آج جس کو بیٹا چاہیے وہ بیٹا مانگے، جو نوکری چاہتا ہے نوکری مانگے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھیں، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے بدھ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ دل میں جو مانگتے ہیں اللہ غیبی فرشتوں سے آپ کی وہ حاجت پوری کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے وہ مانگا جائے جس کے لیے ہم کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آج ہماری غربت کو، ہماری تنگ دستی کو، ہماری آزمائش کو، ہماری رکاوٹ کو، ہماری بندشوں کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو اللہ کی بے نیازی۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ اور پہلے بدھ جو اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے اللہ الصمد کو پڑھے۔ وہ ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آج ہر کسی کی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بڑی بڑی خواہشیں ہوں۔ آج من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی حاجت ہے اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جاؤ اور دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے بدھ اللہ الصمد پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی خوشیاں خوشحالی آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ غیب سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ 1 لاکھ مانگنے پر ماہ رمضان کے مہینے میں 70 لاکھ ملتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں 1 نیکی پر 70 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، آج اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، اپنے گھر سے غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھو۔ اللہ الصمد کو توجہ اور دھیان کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور جو آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ اللہ الصمد کے بعد اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے مجرب وظائف کرتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں ہوتے ہیں، جب تک آپ جادو جنات کے اثرات میں ہوتے ہیں، جب تک رشتوں کی بندش ہوتی ہے، کاروبار کی بندش ہوتی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، شیاطینی اور زمینی اثرات ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آپ کے کاروبار کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، رشتوں کی بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ پر جتنی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی تنگ دستی ہے، سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم یہ کیسی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، پہلا عشرہ، چوتھا روزہ، رحمت برکت چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم
پڑھتے ہی آج جس انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ سمجھے اللہ نے اسے چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، جن کی بندشوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جن کی رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، ہر طرح کے جادو جنات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو ایک بار الحمدللہ کامنٹ سیکشن میں لکھیں، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ایک بار ہو گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم، دو بار ہو گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم، تین بار ہو گیا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ پہلے بدھ، جس گھر میں سلام قولا من رب الرحیم آیت مبارکہ صرف 11 بار پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا نصیب ہی ایسا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں پریشانیاں ہیں، آج سلام قولا من رب الرحیم پڑھو، آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، تقدیر بدل جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم کو 11 بار پڑھ کے آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کے جب آپ نے تمام بندشوں سے، تمام رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے جان چھڑا لی، اب سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس سے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں دن رات قرآن مجید پڑھ کے ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج صرف اور صرف سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہی، اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کو ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھ کے یاد کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے؟ کون اللہ کے عرش الہی پہ جلالت کو پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہے، تجھے سورہ اخلاص پڑھ کر پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس لیے آج سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے کم نہ مانگنا، آج رب کریم سے لاکھوں نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے کو تیار ہے۔ بار بار بتایا کہ ماہ رمضان میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل جاتا ہے، اس لیے آج جتنا ہو سکے رب کریم سے مانگو، ضد کر کے مانگو۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے مانگتا ہے، ماں تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور آج جس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آج جو میں اللہ والوں کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، ایک دن میں ہر حاجت پوری ہوگی۔ 11 حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رمضان کا مہینہ خوشیاں لے کر آیا ہے، خوشحالی لے کر آیا ہے، کامیابیاں لے کر آیا ہے۔ صبح پڑھو گے افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، افطاری میں پڑھو گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے غیبی فرشتے حاضر ہو جائیں گے آپ کی مدد کے لیے، آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے جب تک دل کو سکون نہ ملے. بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں. جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگو، اب آنکھوں میں آنسو لے کے مانگو، اب روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگو. انشاءاللہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک دن میں تقدیر کو بدل دے گا. آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا. شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھو. گارنٹی میری ہے کہ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا. ملتے ہیں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.